وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 39 سے 41 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے گمان میں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 39۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب فراخ کرتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں سے رزق، ویقدر لہ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فہو یخلف، اللہ تعالیٰ اس کا قائم مقام تمہیں دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور یہ بات جو ہے تھوڑا سا دیکھیں، رزق کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر دیا ہے۔ جتنا بھی وہ رزق اس کو یعنی دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تقسیم شدہ ہے۔ رزق کی تقسیم میں نیک اور بد کا کوئی امتیاز نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے، اب وہ شخص نیک ہو یا بد ہو، اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام میں آپ دیکھیں، بعض بہت وسیع رزق دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بعض کو، اور بعض کو نہیں دیا تھا، نپت اللہ دیا تھا۔ تو ایک تو یہ رزق کی تقسیم کے سلسلے میں عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، پھر کوشش اسباب کی تلاش ضرور کرنی چاہیے، یہ دوسری بات ہے سامنے کرام۔ یعنی جو دوسرا اقدام ہے اللہ کے اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، آپ نے رزق کے لیے ظاہری اسباب تلاش کرنے ہیں۔ خود بخود دیکھیں، کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، یعنی فصل ہے، اس کے لیے اسباب ہیں۔ اگر آپ فصل چاہتے ہیں، آپ کے پاس کھیتی ہے، فصل چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بنا موسم بیج پھینک دیں اس میں، یا زمین کی تیاری نہ کریں اور اس میں ویسے ہی بیج ڈال دیں۔ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں سامنے کرام۔ یہ عالم اسباب ہے۔ جو آپ کا رزق تقسیم شدہ ہے وہ آپ کو اسباب کی تلاش سے آپ کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ درخت میں جو ہے وہ نوٹ اگائیں گے اور آپ اپنا رزق اس سے لے لیں، نہیں، محنت آپ کو کرنی ہوگی جو بھی ہے۔
وہ پھر اس کے ذرائع ہیں، رزق کے ذرائع آپ کو استعمال کرنے ہیں، لیکن رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایک یہ بات ہے، اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا جو خلاصہ مضمون ہے سامنے کرام اس آیت کا، اس میں یہ ہے کہ اے انسان تم ظاہری اسباب پہ اتنا بھروسہ مت کرو یا اس کو خدا مت بنا لو۔ آج کل تو پیسے کو ہم نے خدا بنا لیا ہے سامنے کرام، ہر جائز ناجائز طریقے سے آپ دیکھیں پیسہ حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو کاروبار ہوتا ہے اس میں بھی شرعی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں سامنے کرام شرعی تقاضوں کو، اور اس میں بے ایمانی، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں، وعدہ خلافی، ناجائز طریقے، کاروبار میں بھی ناجائز طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل میں تو ہم نے جو خلاصہ کلام بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں کہ ظاہری سب کچھ ہے۔ تو جب آپ ظاہر پہ دھوکہ ہو جاتے ہیں تو اور ظاہری کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ عام طور پہ جس طرح کہ آج معاشرے میں ہماری نظریں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ چکی ہیں، اللہ کی تقسیم پر کوئی راضی نہیں ہے، حل میں مزید ہے، اور پھر وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہم پیسے کو بٹورنے میں لگے ہوئے۔ یہ بات انتہائی غلط ہے سامعین کرام، اور یہ بات جو ہے گمراہ کن بات ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ظاہر پر بھروسہ اور اعتماد کر لیتے ہیں، پھر ظاہری ذرائع میں آپ حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے اور اپنا جو ہے وہ رزق زیادہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ بخل وغیرہ، کنجوسی، بخل، لالچ، یہ ساری ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے سامنے کرام۔ زیادہ کے لالچ میں، جلدی اور زیادہ کے لالچ میں ہم مختلف حرام ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ سارا نتیجہ اس بات کا ہے کہ آپ کی منزل بن گئی ہے دنیا، ظاہر آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب بن گیا۔ تو پھر یہ ہے نا کہ آپ ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کے خلاف ہیں۔ بہرحال یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، سامعین کرام ایک بات میں اس آیت کے ربط میں بھی آپ کو ایک عرض کر دوں۔ مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ۔ پھر آیت آئی تھی، آیت نمبر 35، وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا۔ وہ یہ کہتے تھے ناشکرے لوگ کہ ہم مال اور اولاد کے حساب سے زیادہ ہیں، اور ما نحن بمعذبین۔ تو یہ ساری اس تناظر میں آپ نے ان آیات کی تلاوت کرنی ہے اور اس کا رب جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ توحید ہے، اور پھر جو ہے آخرت ہے، یعنی اعمال کا نتائج انسان کی ایک زندگی ہے، وہ دنیا اس کا مقصد نہیں ہے اور باطن اس کا مقصود ہے۔ تو یہ کوشش اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں باطن کے لیے تیاری کروں۔ لیکن جو لوگ ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے ہیں تو پھر وہ ظاہری جو اسباب ہیں اس پہ ان کا بھروسہ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ سے اعتماد اور توکل ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ۔ آپ دیکھیں نا، بعض دکاندار ایسے ہیں کہ وہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ نماز کے لیے فارغ نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال بہت سی ہم میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کو ذرا ٹھیک کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں ایک نقطہ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اس کا وہ عوض دے گا تمہیں۔ اب اس کے یہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ اب اس میں اگر ہم یہ مطلب لیں اس کا کہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تو اس کا وہ قائم مقام دے گا۔ ظاہر ہے انسان کی نیت کے اعمال کے نتائج اس کی نیت کے مطابق ہوں گے۔ عام طور پہ بخل، کنجوسی،
یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور مال کو اپنا مال کہنا، یہ اس کے ایک ذہن میں یہ ایک خیال سما گیا ہے کہ یہ مال جو ہے میرا ہے اور میں اپنی مرضی سے اس میں خرچ کروں گا یا گی۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا عام طور پہ، یعنی کنجوسی، بخل اور مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو لوگ اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اور یہ بات بھی یعنی حقیقت کے خلاف ہے، اور یہ بات انسان کے لیے خود بھی نقصان دہ ہے سامعین کرام، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یہ اپنا نقصان سمجھے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے آخرت کے لیے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہمیں ملے گا، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اچھے اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو اچھے اعمال میں ایک بہت اچھا عمل جو ہے صدقات بھی ہے، جو یعنی صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کو اپنا نہ سمجھنا، ضرورت کے وقت اس کو یعنی مستحق تک پہنچانا، جو بھی اس کی صورتیں بنتی ہیں سامعین کرام۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا قائم مقام تمہیں دے گا، یعنی اس کے بدلے تمہیں اور دے دے گا، اس کا وہ عوض دے دے گا۔ اب عوض جو ہے سامعین کرام ظاہر میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے 3 باتوں کی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گی، اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، اور یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دینا ہے وہ تو دے گا۔ اب جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گی اچھی نیت سے یا کریں گے اچھی نیت سے، تو اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا، اس کا قائم مقام اور دے دے گا۔ کیونکہ دیکھیں ایک یہ آیت ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما انفقتم من شیء، اور پھر یہ آیت ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا قائم مقام دیکھا۔ دیکھیں رزق تو تقسیم شدہ ہے، آپ کو جو ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن آپ کو جو مل گیا اور آپ میں سے آپ نے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، تو وہ تو پھر چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے دے دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا قائم مقام تو آپ کو ملے گا نا۔ اور وہ حدیث جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ بہرحال دیکھیں اللہ پہ جتنا اعتماد و توکل ہوگا اور ہمارا دل فیاض ہوگا، غنی ہوگا، بے نیاز ہوگا، بخل نہیں ہوگا، یہ عادتیں اچھا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے۔ تو پھر وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کے لیے آپ جو کچھ بھی کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا اور آخرت میں آپ کو دے گا، یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں اس دن جب میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اس میں اگر کسی نے نہیں سنی ہے وہ تقریر تو وہ تقریر آپ سن لیں، تو اس میں نے وضاحت کی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ جمع کرے گا ان کو جمیعاً سب کو، ثم یقول للملائکۃ، پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اہؤلاء، کیا یہ ہے وہ لوگ ایاکم کانوا یعبدون، کہ جو تمہاری پرستش کرتے تھے، تمہارا کہنا مانتے تھے۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ، یعنی وہ ہمارے کارساز نہیں ہے، تو ہمارا کارساز ہے۔
بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان پہ ایمان یقین رکھتے تھے، جنوں پر یقین رکھتے تھے۔ بہرحال یہ ترجمہ آپ نے سن لیا سامعین کرام، اس میں مضمون جو آپ نے سنا قیامت کے دن، قیامت کا مضمون ہے روز قیامت کا، یعنی غیر اللہ کی جس نے عبادت کی ہوگی، کہنا مانا ہوگا، تو ان میں فرشتے بھی ہیں سامنے کرام۔ فرشتے یعنی فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ ان کی عبادت ہوتی چلی آئی ہے، یعنی مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مشرکین مکہ قرار دیتے تھے، اور مختلف لوگ جو ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زج کرنے کے لیے روز قیامت ان غیر اللہ کی بات ماننے والے یا ان کی عبادت کرنے والوں کو زج کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھے گا کہ دیکھو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری پرستش کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مضمون ہے، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذوا امی الہین من دون اللہ، یہ ایک مضمون قرآن میں آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو؟ تو اسی طرح فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا کارساز ہے نہ کہ وہ، یعنی یہ ان کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں، لیکن یہ بل کانوا یعبدون الجن، یہ پرستش کرتے تھے جنات کی۔ جنات کا مطلب سامعین کرام شیطان ہے، شیاطین الجن من الجنۃ والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ شیطان کی عبادت کا کوئی یہاں ببانگ دہل تذکرہ نہیں کرتا کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ہمارا معبود جو ہے، ہمارا خدا جو ہے شیطان ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ اس کا مطلب سامعین کرام یہ ہے کہ شیطان دیکھیں ایک ایسی ہستی ہے جس کا تعلق جنات سے ہے، اور ابو الجن کان من الجن، تو شیطان نے روز ازل انسان کی مخالفت کا بیڑا اٹھا لیا تھا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے یعنی اچھا اب شیطان جو ہے سامعین کرام، اب شیطان کا کیا کام ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا۔ اب ایک مضمون میں ادا کرتا ہوں تھوڑا سا، اگر آپ اس کو غور سے سنیں۔ دیکھیں ہم انسان جب جسم میں آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جسمانی عقل جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے اور باطن پہ ہماری نظر نہیں جاتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ظاہر ہے، ہم ظاہر کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری روح اس وقت مغلوب ہے اور ظاہر ہم پہ غالب ہے، ظاہری جسم ہم پہ غالب ہے، اور یہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ دھوکہ کیا کہ یہی اصل ہے۔ پھر جو ہمارے اندر نفس ہے، نفس امارہ، جس کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے، تو وہ ہم کو ظاہر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر ہماری جو سفلی خواہشات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور کبر ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں، تو یہ بھی ہمیں یعنی اس کو بھی ہم ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دھوکے میں، یعنی انسان دنیا میں آ کے سامعین کرام دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور دھوکے میں پڑ کے یہ اس کی نظر جو ہے باطن، چونکہ یہ اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے ظاہر کا، اب ظاہر ہی اس کو اچھا لگتا ہے،
اور ظاہر ہی کو یہ ترجیح دے دیتا ہے باطن پر، باطن کو یہ بھول کے ظاہر کے لیے جیتا ہے۔ آج کا انسان کیا ہے سامنے کا، باطن کو بھلا کے ہم نے ظاہری کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے سامنے کرام۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہری کو آپ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اچھا، پھر اس کے ساتھ نفسانی، اس کے ساتھ ہمارا ایک دشمن اور بھی ہے، شیطان ہے، وہ ہماری رگ رگ میں، ان الشیطان یجری من الانسان کمجر الدم، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ بہرحال اس کا کام ہے وسوسہ اندازی، اور وہ بھی ہمیں ظاہر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ تو ظاہر کی طرف جب آپ متوجہ ہو جاتے ہیں اور باطن کو بھول جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ نفس اور شیطان کے تمام حربے جو ہیں وہ پھر کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ وسوسہ شیطان کو قبول کر لیتے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن کی میں تفصیل کر رہا ہوں سامنے اکرام، کہ وہ شیطانوں کا حکم مانتے تھے۔ عبادت یہاں بمعنی اطاعت ہے۔ شیطان کو تو کسی نے سجدہ نہیں کیا ہے، لیکن کیا ہے، کہنا مانتے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں آپ دیکھ لیں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان واعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرو؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا سری دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میرا کہنا مانو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں بل کانوا یعبدون الجن کا مطلب کہ وہ میرا کہ یہ لوگ جو تھے شیطان کا کہنا مانتے تھے، اور شیطانی مثال کے طور پہ شیطان نے کہا یا وسوسہ ڈالا کہ دیکھو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو خرق عادت پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ خدا ہیں، ان کی عبادت شروع کر دو۔ تو ہم نے ان کی عبادت، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لو، ہم نے ان کو بنا لیا بیٹا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تو وسوسات ہیں اور خیالات ہیں ہمارے نفسانی وغیرہ اور گمراہی کی بات ہیں، تو ہم وہ شیطانی وسوسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں ابو جہل، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو یہ نفس نے ان کو، نفس و شیطان نے ان کو یہ اچھا کر دکھایا۔ یا اسی طرح مدینے میں یہود تھے سامنے کرام، انہوں نے حضور کی رسالت سے انکار کر دیا اور مرنا قبول کر لیا، قتل ہونا قبول کیا، لیکن مسلمان ہونا قبول نہیں کیا۔ کہ یہ کیا تھا؟ یہ سارے وہ نفسانی تقاضے تھے ان کے۔ پھر جو شیطانی خیالات تھے یا وسوسہ، تو یہ ہم اکثر لوگ سامنے کرام بل کانوا یعبدون الجن کے دائرہ کار میں ہم سب آتے ہیں سامنے کرام، اور یہ سب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ہم ان کو سب کو جمع کریں گے۔ تو یہ بل کانوا یعبدون الجن کے احاطے میں ہم سب آتے ہیں۔ دیکھیں اکثر میں آپ کو بغیر جذبات کے ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم تو نفسانی تقاضوں کو زیادہ تر پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حرص ہے، لالچ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کبر ہے، یہ ساری صفات جو ہیں اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں کینہ، حسد، بغض اور کبر، لالچ، شہوت، یہ ساری ہم نے صفات اپنا لی ہیں، نفسانی صفات جو ہیں وہ اپنا لی ہیں۔ تو اصل بندگی تو نفس و شیطان کی ہو رہی ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ مضمون ہے اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے، ان پہ یقین رکھتے تھے۔
یعنی یہاں مومنون کے الفاظ ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ ان الفاظ کو اپنے صحیح معنی کے مطابق اس کو محسوس کریں تو آپ کو اکثر جگہ یعنی اچھا ایک تاثر ہوگا اس کا، یا ایمان کا وہ ہے اکثرہم، یعنی لفظی ترجمہ اگر ہم کریں اکثرہم بہم مؤمنون، ان پر ان کا ایمان تھا، یعنی ان پہ ایمان لے آئے ہوئے تھے۔ اب لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن آپ کو آج کوئی ایک شخص نہیں ملے گا کہ میرا ایمان جو ہے وہ شیطان پر ہے، یا میرا نفس جو ہے وہ میرا خدا ہے، میں اس پر اپنے نفسانی خواہشات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہی میرا خدا ہے، ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں مومنون کے الفاظ ایمان، یہ دیکھیں اصلی معنی میں آپ لیں نا تو پھر یہ مزہ آئے گا نا، آپ کو سمجھنے میں مزہ آئے گا کہ ہاں اس کا حقیقی مطلب یہ ہے ایمان، یقین۔ یہاں ترجمے میں یعنی لکھا ہوا ہے اعتقاد، یقین اور ایمان۔ تو اس طریقے سے یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہمارا نفس ہمارا خدا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم یعنی ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی انا ولا غیری، یعنی میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے جو مستقل سننے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ہمارا شیطانی قوتوں پر یقین ہے۔ اب شیطان اور ملعون قوتیں، اس میں شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے آپ کا دنیا بھی ہے۔ دنیا پر ہمارا ایمان ہے، یقین۔ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، دنیا پہ ایمان ہے۔ اکثرہم بہم مؤمنون۔ تو پھر کیا ہوگا سامعین کرام؟ بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون۔ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ یوم یحشرہم، جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، جمیعاً ان سب کو، ثم یقول للملائکۃ، پھر فرمائے گا فرشتوں کو، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمام تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے نہ کہ وہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کو پوجا کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما
أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Say, my Lord extends the provision to whomever he wills of his servants, or withholds it. Anything you spend, he will replace it. He is the best of providers. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. On the day when he gathers them all together, then say to the angels, was it you these used to worship? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. They will say, be you glorified, you are our master, not them. In fact, they used to worship the jinn, and most of them had faith in them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.